حضرت سمرہ ابن جندب فرماتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ ہم تین ہوں تو ہم میں سے ایک آگے بڑھ جائے. یعنی اگر کوئی بندہ جنگل میں ہے، سفر میں ہے، ریگستان میں ہے، صحرا میں ہے، کہیں پر ایسا وقت آ گیا، نماز کا ٹائم ہو گیا، تین بندے ہیں تو ایک امام بن جائے اور دو مقتدی بن جائے. اور وہی روٹین جو میں نے پیچھے عرض کی تھی، اگر تین بندے ہوں تو ایک امام آگے ہو جائے گا، دو پیچھے ہو جائیں گے. وعن عمار انه اما الناس بالمدائن وقام على دكان يصلي والناس اسفل منه فتقدم حذيفه فاخذ على يده فتوه عمار حتى انزله حذيفه فلما فرغ عمار من صلاته قال له حذيفه الم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا اما الرجل ليقوم فلا يقوم في مقام ارفع من مقامهم او نحوه ذلك. فقال عمار لذلك اتبعتك حين اخذت على یدی. رواہ ابو داؤد. حضرت عمار سے روایت ہے کہ انہوں نے مدائن میں لوگوں کو امامت کی اور اونچی جگہ پر نماز پڑھنے کھڑے ہو گئے. لوگ ان سے نیچے تھے. حضرت حذیفہ آگے بڑھے، ان کا ہاتھ پکڑ لیا، عمار ان کے پیچھے لگ گئے حتیٰ کہ انہیں حذیفہ نے اتار دیا. جب عمار نماز سے فارغ ہوئے تو ان سے حذیفہ نے کہا کہ کیا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے نہیں سنا کہ جب کوئی شخص قوم کی امامت کرے تو ان کی جگہ سے اونچی جگہ نہ کھڑا ہو یا اس کی مثل. عمار نے کہا کہ اسی لیے تو جب آپ نے میرا ہاتھ پکڑا میں آپ کے پیچھے ہو لیا. یہ حضرت عمار یاسر وہ ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا تجھے باغی جماعت قتل کرے گی. البتہ یہاں سے جو مسئلہ معلوم ہوا کہ امام جب امامت کرے گا، امام کی اور مقتدیوں کی ایک ہی جگہ رہے گی. مثلا اب یہ ہے نا جی، تو یہ ہماری ایک جگہ ہے، میں آگے ہوں. یہ نہ ہو کہ ایک بالشت یا ایک ہاتھ اوپر جگہ ہو، وہ تھڑا بنا ہوا ہو، اس پر امام صاحب کھڑے ہو جائیں اور مقتدی پیچھے. اب یہ کہتے ہیں کہ جب وہ نماز پڑھ رہے تھے اس وقت اکیلے تھے تو انہوں نے کیا کیا، کوئی مقتدی ابھی اس جگہ پہ آپ کے ساتھ نہیں تھا، یا پھر ایسا تھا کہ وہ نماز اکیلے ادا کر رہے تھے، بعد میں ساتھی ملے تو جب نماز پڑھ رہے تھے انہوں نے ہاتھ سے پکڑ کے ان کو پیچھے کر دیا کہ بھائی جگہ دونوں کی ایک جیسی ہونی چاہیے. وہ پیچھے ہو گئے، پھر باقی صف مل گئی. یا پھر ایسا تھا کہ ابھی نماز شروع نہیں ہوئی تھی، انہوں نے ہاتھ پکڑ کے پیچھے کیا. البتہ یہاں پر ایک مسئلہ میں عرض کرتا چلا جاؤں. اس حدیث پاک سے ایک مسئلہ تو یہ معلوم ہوا کہ اگر ایسی کیفیت آ جائے کوئی پکڑ کے آپ کو پیچھے کر دے، ایک مکان میں کر دے تو نماز نہیں ٹوٹے گی. ہاں ایک صورت میں نماز ٹوٹ جائے گی، اگر کوئی بندہ نماز کے اندر نہیں ہے، باہر والے نے لقمہ دیا، نماز والے نے لقمہ لیا، نماز ٹوٹ جائے گی. نمازی دے نا جی، پھر نماز نہیں ٹوٹتی کیونکہ وہ دونوں ایک ہی جماعت میں شامل ہیں. اور اگر وہ ایسا شامل نہیں ہے، وہ اس نے بھی نماز شروع نہیں کی، وہ نماز سے ابھی باہر ہے، تو یہ نماز پڑھ رہے ہیں، اس نے لقمہ دیا، اس نے لقمہ لے لیا، نماز ٹوٹ جائے گی. خیال رہے کہ صرف امام کا مقتدیوں سے ایک ہاتھ اونچا کھڑا ہونا بھی منع ہے. اس میں یہود و نصارہ سے مشابہت ہے کیونکہ وہ اپنے امام کو اونچا کھڑا کرتے ہیں، اور نیچا کھڑا ہونا بھی منع ہے کہ اس میں امام کی اہانت ہے. ٹھیک ہے جی. نیز امام کا مخصوص جگہ میں کھڑا ہونا بھی منع ہے، اس میں بھی اہل کتاب سے مشابہت ہے. لہٰذا امام محراب یا در میں نہ کھڑا ہو. یہ جو دروازوں کے درمیان میں وہ جگہ بنی ہوتی ہے نا جی، تو وہاں پہ بھی امام کھڑا نہ ہو. یہ محراب ہے نا، اس کے اندر اب ایسا یہ تو ہے ہی ایسا نا جی کہ اس میں ہم اندر کھڑے ہی نہیں ہو سکتے. اور محراب اکثر بڑے ہوتے ہیں. یہ نہ ہو کہ امام صاحب مکمل محراب کے اندر موجود ہوں اور مقتدی پیچھے ہو، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. محراب سے اس کے پیر باہر ہونے چاہیے، سجدہ اندر ہو جائے کوئی حرج نہیں. محراب کے اندر یہ تو محراب ہی اتنا ہے، اس لیے یہاں پہ تو میرا پاؤں ویسے ہی باہر ہوتا ہے. کسی بھی مسجد کے اندر جہاں پہ بڑے محراب ہیں، آگے جگہ ہیں، یہ نہ ہو کہ امام مکمل محراب کے اندر ہو اور مقتدی مکمل باہر ہو. ایسا نہیں، ایک ہی مکان ہونا چاہیے. اس کا سب سے بہترین حل یہ ہے کہ مصلی تھوڑا سا پیچھے کر کے اس کے پیر باہر آ جائیں، باہر صف بنائے اور آگے سجدہ ہوتا رہے، کوئی حرج نہیں، کیونکہ کھڑے ہوتے وقت مکان دونوں کا ایک ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق